الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ سامعین محترم، تمام عیوب سے پاک صرف اور صرف اللہ کی پاک ذات ہے۔ انسان گناہوں کا پتلا ہے، اس میں سینکڑوں عیوب پائے جاتے ہیں، اس سے گناہ سرزد ہوتے رہتے ہیں۔ ہم جس معاشرے میں زندگی گزار رہے ہوتے ہیں تو اس میں ایک دوسرے کے عیوب ظاہر ہوتے ہیں تو ان کی پردہ پوشی کرنا یہ بہت بڑی اونچی صفت ہے۔ کسی کے عیب کے اوپر پردہ ڈالنا یہ بہت بڑی اونچی صفت ہے، اور اللہ کو یہ صفت بہت پسند ہے، کیونکہ اللہ کی یہ صفت ہے۔ ستار اللہ کی ذات ہے، یعنی عیب پر پردہ ڈالنا یہ اللہ کی صفت ہے، اور یہ صفت اللہ کو بہت پسند ہے۔ اگر ہمارے عیوب کے اوپر اللہ تعالیٰ پردہ نہ ڈالتے تو ایسی صورت میں ہم لوگوں کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہتے۔ یہ اس کی ستاری صفت کا ہی مظاہرہ ہے کہ ہم معاشرے میں عزت کی زندگی گزار رہے ہیں، ورنہ ہمارے عیوب اگر لوگوں پر ظاہر ہو جائے تو ہم ذلیل و رسوا ہو جائیں گے، بے عزت ہو جائیں گے۔ اور لوگوں کے عیب کے اوپر پردہ ڈالنا یہ اتنی اونچی صفت ہے جس کے بارے میں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک میں فرمایا، من ستر مسلما سترہ اللہ فی الدنیا والآخرہ۔ جو کسی کے عیب کے اوپر پردہ ڈالے گا اللہ تعالیٰ اس کے عیب کے اوپر دنیا اور آخرت میں پردہ ڈالیں گے۔ کتنی بہترین تعلیم دی ہے ہمارے اسلام نے۔ لہذا ہم کو چاہیے کہ ہمارے سامنے کسی کا عیب ظاہر ہو جائے، کوئی برائی ظاہر ہو جائے تو ہم اس کو ڈھانک لیں، پردہ ڈال دیں۔ اگر آج ہم نے لوگوں کے عیوب کے اوپر پردہ ڈالا تو لوگ ہمارے عیوب کے اوپر پردہ ڈالیں گے۔ چنانچہ مل جل کر رہنا ہو تو انسان ایک دوسرے کے ساتھ پیار اور محبت سے رہے، اور اگر کسی کا عیب نظر آئیں تو ان کی پردہ پوشی کرے۔ اصول یاد رکھیں، کسی کے پوشیدہ عیوب کو ہمیشہ پوشیدہ رکھنا چاہیے۔ ستر پوشی، عیبوں کو چھپا لینا اللہ رب العزت کی صفت ہے، اور بندے کو بھی یہ صفت اپنے اندر رکھنی چاہیے۔ اور اگر ہم غور کریں تو ہم تو جی ہی اسی صفت کے صدقے رہے ہیں۔ سچی بات ہے، بزرگ فرماتے ہیں، اے دوست جس نے تیری تعریف کی اس نے در حقیقت تیرے پروردگار کی صفت ستاری کی تعریف کی۔ وہ تیری تعریف نہیں کر رہا، تیری حقیقت تو ایسی ہے، اگر کھل جائے تو لوگ تجھے منہ نہ لگائیں، تیری طرف دیکھنا گوارا نہ کریں۔ تو فرماتے ہیں کہ اے دوست جس نے تیری تعریف کی اس نے در حقیقت تیرے پروردگار کی ستاری کی تعریف کی۔ تو ہم تو اللہ رب العزت کی صفت ستاری کے صدقے ہی جی رہے ہیں۔ اگر اللہ رب العزت ہمارے اندر کا ہر پول کھول دیں
تو ہم تو پوری دنیا میں ذلیل و رسوا ہو جائیں۔ حدیث سے پاک میں آتا ہے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ایک بندے کو کھڑا فرمائیں گے اور اس کے گرد اپنی رحمتوں کے چادر کو تان لیں گے، پردہ کر لیں گے، مخلوق سے وہ بندہ چھپ جائے گا۔ اب اس بندے کو کہیں گے اے میرے بندے، تو نے فلاں دن یہ کیا، فلاں دن یہ کیا۔ وہ کہے گا جی، اس کے بڑے بڑے سب گناہ اس کو گنوائیں گے، حتیٰ کہ اس بندے کو یقین ہو جائے گا کہ آج میں جہنم کی آگ سے بالکل نہیں بچ سکتا۔ جب اس کے دل میں پکا یقین ہو جائے گا تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے گناہ تو کرتا تھا لیکن ہم سے تو ڈرتا بھی تھا، گناہوں پر چھپ چھپ کر روتا بھی تھا، ہم نے دنیا میں بھی تیرے عیبوں کی پردہ پوشی کی، ہم یہاں بھی تیرے عیبوں کی پردہ پوشی فرماتے ہیں۔ جاؤ، وہ چھپ کر رونے کی وجہ سے ہم نے تمہارے گناہوں کے نیکیوں میں بدل دیا۔ جب رحمت کا پردہ ہٹے گا تو مخلوق دیکھے گی کہ اس بندے کے نام اعمال میں ایک بھی گناہ درج نہیں۔ لوگ سوچیں گے کہ شاید انبیاء میں سے یہ کوئی نبی ہے کہ جس نے کبھی گناہ کا ارتکاب ہی نہیں کیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اے مولا، آپ کتنے ستار ہیں، کس قدر مہربان ہیں۔ عیبوں کو دیکھنے کے باوجود آپ بندے کے اوپر ستاری کا معاملہ فرماتے ہیں۔ ہمیں بھی اسی طرح کرنا چاہیے۔ پڑوسی چونکہ ایک دوسرے کے بہت قریب ہوتے ہیں، اس لیے انہیں ایک دوسرے کے عیبوں کا جلدی پتہ چلتا ہے، تو شریعت نے کہا کہ چھپتے عیبوں کو چھپائیں۔ ہاں، کوئی اعلانیہ عیب کرے، کھلم کھلا کرے تو اب تو اس نے اپنے عیب کو خود ہی ظاہر کر دیا۔ تو چھپے عیبوں کو ہمیشہ چھپانے کی کوشش کرنی چاہیے، یہ اللہ رب العزت کے خلق میں سے ہے۔ ایک اور بات یہ کہ جو بندہ دوسروں کے عیبوں کو کھولنے کا عادی ہو، سینے اور دل کے کانوں سے سنیے۔ فرمایا کہ جو بندہ دوسروں کے عیبوں کو کھولنے کا عادی ہو، یہ بندہ اپنی زندگی میں دیکھے گا کہ اللہ رب العزت اس کے عیبوں کو کھول کر اس کو رسوا کریں گے، چاہے اسے گھر والوں کے سامنے ہی رسوا کریں۔ یہ دوسروں کو رسوا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو رسوا کریں گے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ کی عادت مبارکہ تھی، رات کو آپ چکر لگاتے تھے، دیکھتے تھے کہ رعایا کس حال میں ہیں۔ امیر المومنین تھے، ذمہ داری بھی بنتی تھی۔ چنانچہ آپ ایک مکان کے قریب سے گزرے، اس میں کچھ روشنی نظر آئی، کچھ باتوں کی آواز سنائی دی۔ آپ کو محسوس ہوا یہاں نارمل لائف نہیں ہے۔ آپ کھڑے ہو کر دیکھتے رہے، پھر اندر سے کبھی کہکہاؤں کی آواز آئی، کبھی کسی مرد اور عورت کی آواز آتی، حتیٰ کہ آپ کی بصیرت نے کہا کہ اندر کوئی گناہ ہو رہا ہے۔ دروازہ بند تھا، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ حمیت اسلامی دل میں بہت تھی، چنانچہ انہوں نے کیا کیا کہ دیوار کے اوپر چڑھ گئے۔ جب دیوار کے اوپر چڑھ کر انہوں نے گھر کے اندر جھانک کر دیکھا تو ایک مرد تھا اور ایک عورت تھی۔ وہ عورت اس کی بیوی نہیں تھی، بلکہ اس عورت کو اس نے گناہ کے لیے رات کو اپنے پاس بلایا تھا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اس کو دیکھا تو اس کو دور سے کہا، او زنا کرنے والے، اللہ سے خوف کر، اللہ سے ڈر۔ جب آپ نے اس کو یہ دیکھ کہا تو اس نے آگے سے جواب دیا کہ اے امیر المؤمنین، میں نے ایک گناہ کیا اور آپ نے 3 گناہ کیے۔ پوچھا کہ وہ کیسے؟ اس نے کہا کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا کہ وَلَا تَجَسَّسُوا، تم تجسس نہ کرو۔ آپ نے تجسس کیا اور میرے بند گھر کے اندر مجھے دیکھا۔ دوسری بات کہ قرآن مجید نے کہا وَآتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، وَآتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، کہ تم گھروں میں ان کے دروازوں سے داخل ہو، اور آپ دروازے کی بجائے دیوار پر چڑھ کر دیکھ رہے ہیں۔ قرآن مجید نے کہا
کہ لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلیہا، کہ تم بغیر اجازت کے داخل نہ ہو اور اہل خانہ کو سلام کر کے گھر میں داخل ہو۔ اور آپ نے اس کے بغیر مجھ سے گفتگو کی۔ جب اس نے یہ کہا تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی یہ ہوا کہ اس نے یہ جو تین باتیں کی ہیں تو یہ سچی۔ تو عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اچھا، اگر تو سچی توبہ کا وعدہ کرے تو میں اس گناہ کو معاف کرنے کا وعدہ کرتا ہوں۔ چنانچہ اس نے سچی توبہ کی کہ میں آج کے بعد اس گناہ کا مرتکب نہیں ہوں گا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اچھا، تم میری غلطی کو معاف کر دو، اور یہ کہہ کر پھر آپ وہاں سے آگے تشریف لے گئے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کے اندر ستاری کی صفت، یعنی ایک دوسرے کے عیوب کے اوپر پردہ ڈالنے کی صفت ہمارے اندر پیدا فرمائے، اور اسی طرح سے تمام گناہوں سے ہماری حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔